مولا ہم تمہارے، مولا تم ہمارے، مولا ہم تم قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ شاید اس عبادت کے طفیل میں تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، معصیت سے بچنے لگو، نافرمانی سے دستبردار بن جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عبادت جو انسانیت کا فریضہ ہے وہ خدا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بندوں کی ضرورت ہے۔ خدا عبادت سے بے نیاز ہے۔ جس طریقے سے سورج بغیر کسی لالچ کے، البتہ الوہیت کی بارگاہ میں اس قسم کی مثالیں ممکن ہے جسارت ہوں کہ سورج کو
انسانوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بغیر کسی لالچ کے اپنی روشنی بھی بکھیر رہا ہے اور اپنی گرمی بھی دے رہا ہے۔ پوری دنیا اس کے رخ پہ اپنا مکان بنائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنا رخ اس سے موڑ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو دنیا والے بنائے ہوئے خدا ہیں، جنہیں اگر بنایا نہ جائے تو بنتے نہیں ہیں، بٹھایا نہ جائے تو بیٹھتے نہیں ہیں، مانا نہ جائے تو خدا مانے نہیں جاتے۔ ہر مرحلے میں محتاج ہیں، لیکن خدا نہ بنانے کا محتاج، نہ بٹھانے کا محتاج، نہ ماننے کا محتاج۔ اس نے پیغام دے دیا ہے اور بے نیازی کا پیغام دیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فکر دی ہے، اب تم خود سوچو کہ تم کافر بننا چاہتے ہو یا شاکر بننا چاہتے ہو۔ ایک اصیل، ایک اخلاق مند، ایک شعور غیرت رکھنے والا تھوڑے سے احسان کو بہت سمجھتا ہے۔ ہم نے عدم کے سناٹے سے لا کے تمہیں وجود کی گہما گہمی کا گل سرسبت قرار دیا ہے، اور تمہارے اندر احساس تشکر نہیں ہے۔ تم کچھ نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قابل ذکر چیز نہیں تھے، اصلاً چیز نہیں تھے۔ قابل ذکر تو بڑی بات ہے، تھے ہی نہیں۔ ہم نے تمہیں نہ صرف قابل ذکر بنایا بلکہ انسان بنا دیا۔ حل اتا علی الانسان، یہ ہمارا احسان نہیں ہے؟ اشیاء کو دیکھ کے، قدموں کو دیکھ کے چلنے والے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، مینگنی کو دیکھ کے اونٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، مخلوق کو دیکھ کے خدا کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ ہم تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن تمہارے اوپر روشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے 2 رسول بھیجے ہیں۔ 2 رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1,24,000 انبیاء، 313 رسول۔ 2 رسول کہاں سے آ گئے؟ 2 رسول اس اعتبار سے، ایک رسول تمہارے اندر ہے جس کا نام ہے عقل، اور ایک رسول وہ ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے الوہیت کی، عبودیت کی، خدا پرستی کی۔ تو جب تک تمہارے اندر ان بلڈ خدا پسندی نہ ہوگی، تم رسول کی دعوت کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ کمپیوٹر میں وہ فنکشن ہونا چاہیے جو سامنے والے کو جواب دے سکے، ورنہ کمپیوٹر میں بہت کچھ بھرا رہتا ہے، سب اپلائی نہیں ہوتا ہے، سب یوز میں نہیں آتا ہے جب تک آپ اسے اپلائی نہ کریں۔ انسان کو خدا نے عقل دی ہے تاکہ نبی کی دعوت قبول کرنے میں مدد دے، ورنہ اگر عقل کھوٹی ہو تو انسان اتنا گر جاتا ہے کہ رستے کے پتھر کو خدا مان لیتا ہے۔
حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو خدا مان لیتا ہے۔ یہ انسان کی تنزلی کی عظیم مثال ہے یا نہیں کہ ہم نے جسے مستقیم القامت بنایا ہے وہ رینگنے والوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو ہم نے تمہیں صاحب کرامت بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے۔ کیا کرامت بخشی ہے؟ حملناہم فی البر والبحر، ہم نے خشکی اور دریا میں ان کے لیے سواریاں فراہم کی ہیں۔ آپ نے دیکھا پانی میں وہ صفت پائی جاتی ہے کہ کشتی اس پر تیر سکے، لیکن اگر اسی پانی میں تیل مل جائے تو کشتی تیرے گی نہیں، ڈوب جائے گی۔ خداوند عالم نے پانی کو ایسے پیدا کیا ہے کہ جس میں کشتی چل سکے۔ آج سستا ترین وسیلہ حمل و نقل پانی ہے۔ جہازوں کے ذریعے سے سامان لایا اور لے جایا جاتا ہے، ورنہ ہوائی جہاز بھی مہنگا ترین وسیلہ ہے، ریلوے، بسیز، اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، لیکن ناؤ کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے، یہ کشتی بھی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ ڈوبتی نہیں ہے بلکہ یہ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتی ہے۔ یعنی خدا نے پانی کو اس لائق بنایا ہے کہ اس کے اوپر کشتی چل سکے۔ فی البر والبحر، صرف بحر میں نہیں، بر میں بھی ہم نے تمہیں سواریاں فراہم کی ہیں۔ کیسے؟ سواری ہونا اور ہے، اس کے اوپر اختیار ہونا یہ بھی سخر لکم، ہم نے تمہارے لیے اسے مسخر کر دیا ہے۔ ریتیلے میدان کے لیے ہم نے اونٹ پیدا کیا ہے، چنانچہ ریتیلے میدان میں کوئی دوسرا جانور، ریگستان میں کوئی دوسرا جانور سکسیس نہیں ہو سکتا۔ اونٹ کا پیر اس اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ نیچے دھستا نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں، کثیر المقاصد وجود ہے اونٹ، حلال بھی ہے، سواری بھی کی جا سکتی ہے، سامان بھی ڈھویا جا سکتا ہے، اور یہ اتنا کثیر الفوائد ہے کہ ایک دن میں ہفتے بھر کی چارجنگ، چاہے پانی کی ہو چاہے چارے کی ہو، حاصل کر لیتا ہے، اسٹور کر لیتا ہے اپنے اندر، اسٹور کر کے پھر اسے استفادہ کرتا ہے۔ ریگستان میں خاک کی آندھیاں آتی ہیں، مٹی کی آندھیاں آتی ہیں، ریت کی آندھیاں آتی ہیں، جس میں آدمی چل نہیں سکتا۔ خدا نے اس کے لیے 2 پلکیں بنائی ہیں۔ ایک پلک ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جس کو بند کر کے وہ آسانی سے سفر کر سکتا ہے، یعنی اس کی سفر میں کوئی مشکل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے کان میں بھی کچھ ایسے گوشت کے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں کہ طوفان کے وقت اس کے کان کو بند کر دیتے ہیں اور ریگستان کی ریت اس کے اندر نہیں جاتی ہے۔ اس کے نتھنے بھی اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اس میں بھی ریت اندر نہیں جاتی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں اونٹ کے بارے میں کہا کہ تم کیا اس کو نہیں دیکھتے ہو؟ کیف خلقت، جہاں آسمان کی خلقت، زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہیں اونٹ کے بارے میں۔ تو یہ تو اونٹ ہے، ہم بہت سی چیزیں واقف نہیں ہیں اس سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک چیز ہے
بڑا کینہ پایا جاتا ہے. ایک دفعہ کسی سے دشمنی ہو جائے بھولتا نہیں ہے. کسی کی اگر اس نے برائی دل میں لے لی تو کبھی نہ کبھی بدلہ لیتا ہے. خداوند عالم نے اسی لیے ہمیں کینے سے باز رکھنے کے لیے حکم دیا ہے. یہ جانوروں کی چیز ہے، انسانوں کو زیبا نہیں دیتی ہے. تم انسان ہو، یہ چوپائے ہیں، یہ رکھیں تو رکھیں، لیکن تم ایک چیز ہے وسوسہ. اگر کہیں ٹھوکر ووکر لگ گئی تو اس کو شک رہتا ہے کہ اتنے بڑے بدن میں کہیں نہ کہیں چوٹ لگی ہوگی. لگی نہیں ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے. اس کو وسوسہ بھی شیطانی عمل ہے. یہ جانوروں کی چیز ہے، انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے کرامت بخشی ہے انسان کو. انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی خوبصورتی کو اور ان کے فوائد کو دیکھتے ہوئے خدا پر ایمان لائیں کہ واقعاً خداوند عالم نے کیا چیز پیدا کی ہے. ریگستان کی چیز ہے تو اس کی غذا بھی ببول کا پیڑ ہے جو ریگستان میں ہوتا ہے، جس کے کانٹوں سے ہم بچتے ہیں، وہ اس کی اچھی غذا ہے، بڑی مرغوب غذا ہے، کھاتا ہے وہ. تو خدا نے ہر چیز کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ تو خدا نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے لیے وسائل بھی پیدا کیے. پھر بھی وہ بے نیاز ہے، صرف پیغام پہنچا رہا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ لوگ عبادت نہیں کرتے. سب سے زیادہ عبادت انسان ہی کرتا ہے. اگر دیکھا جائے یہ بات الگ ہے کہ خالق کی کرتا ہے یا نہیں، لیکن عبادت میں انسان اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ چوہے کی پوجا، سانپ کی پوجا، حشرات الارض کی پوجا عبادت میں بہت آگے ہے. اسلام نے ان تمام عبادتوں کے گھیرے سے نکال کے آزادی دلائی ہے اور لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا ہے. آج ہمیں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کوئی مشکل کیوں مشکل نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نہ کہنے والا سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور نہ سننے والا سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں. لا الہ ٹھیک ہے کہیے آپ، کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لا الہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں، جو عرب اس وقت سمجھے تھے. پیغمبر جو ہر دل عزیز ذات اور شخصیت تھے، پیغمبر نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ آتے ہی ساتھ ہماری طرح دین نہیں پھیلایا تھا، اخلاق کی بیس اور بنیاد تیار کی تھی. 40 سال کی بنیاد پر 23 سال کی تبلیغ کی بلڈنگ کھڑی کی. اب جس عمارت کی بنیاد بلڈنگ سے زیادہ مضبوط ہو، وہ بلڈنگ کتنی مضبوط ہوگی؟ 40 سال کی فاؤنڈیشن ہے، 23 سال کی عمارت ہے. تو 40 سال آپ نے اپنے کردار کا لوہا بنوایا، کلمہ پڑھوایا، اور لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، شیدائی ہو گئے. آپ کی شرافت، آپ کے کمال، آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، سب کچھ نو کے زبان کے اوپر. لیکن جہاں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہی عزت کرنے والوں کے ہاتھوں میں پتھر آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں کیا بلکہ سمجھدار مجمع کے سامنے لا الہ الا اللہ کہنا
یہ دل و جگر کا کام ہے۔ البتہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے اپنے اسلام کا اعلان کرنا۔ آج بھی جو حقیقی معنی میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں ان کے سامنے پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ یہ تو ہمارا لا الہ الا اللہ بے اثر والا لا الہ الا اللہ ہے، تاثیر نہیں ہے، اس میں کوئی عملی پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا گویا غیر موحد سماج کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور اس زمانے کے لوگوں نے اعلان جنگ سمجھ لیا، آئے ابو طالب کے پاس، اپنے بھتیجے کو منع کر دو۔ یہ بھتیجے کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ بھائی تم بھی عبادت کر رہے ہو، یہ بھی عبادت کر رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے تمہارا؟ کہ نہیں، لا الہ کا مطلب اس لیے کہ ہم ان کے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کوئی خدا نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے؟ پیغمبر سے ڈیل کی تھی لوگوں نے، ایسا نہیں کہ پہلے دن پتھر مار دیا، آئے کہا آپ ایک خدا مانتے ہیں، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، کنجوسی پر لعنت، خدا کے معاملے میں کنجوسی صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی ہے، لائیے، جہاں ہم 360 رکھے ہوئے ہیں آپ والا بھی رکھے دیتے ہیں۔ کہا ہمارا ایک ویسا ایک نہیں ہے جو 360 میں شمار ہو کے ایک رہے، ہم جو توحید کے ماننے والے ہیں، توحید کا مطلب ہی یہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا ایک کو مانو یا ایک خدا کو مانو، پیغمبر کا انداز تبلیغ ہی یہ ہے کہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے تمام خداؤں کی نفی کرو، تمام خداؤں کو کنڈم کرو، کوئی خدا نہیں ہے۔ جب تمہارا دل تمام خداؤں سے پاک و صاف ہو جائے گا تب تم اس لائق بنو گے کہ کہو الا اللہ۔ اس لیے کہ جہاں خداؤں کی فوج رہ رہی ہو وہاں خدا نہیں آ سکتا، خدا نہیں آ سکتا ہے۔ تو وہ لوگ سمجھے تھے کہ ایک مان لیں گے، پیغمبر راضی ہو جائیں گے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ نہیں، لا الہ کوئی نہیں ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ ابو سفیان والا بھی خدا نہیں ہے، ابو جہل والا بھی نہیں ہے، اکرمہ والا بھی نہیں ہے، شیبہ والا بھی نہیں ہے، چاندی والا بھی نہیں ہے، سونے والا بھی نہیں ہے، حلوے والا بھی نہیں ہے، کھجور والا بھی نہیں ہے، دل میں جو نفسانی خواہشات والا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے خدا وہ ہیں جو باہر نہیں ہیں، اندر ہیں۔ غرور کا بت یہ باہر نہیں ہے، اندر پوجا جاتا ہے۔ منصب کا بت، میں ٹرسٹی ہوں، میں متولی ہوں، میں جماعت کا صدر ہوں، میں سیکریٹری ہوں، میں فلاں ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اندر ہے۔ انانیت کا بت، میں یہ بھی کیا ہے؟ تو کچھ وہ ہیں جو باہر والے خداؤں کو پوچھتے ہیں اور کچھ اندر والے خداؤں کو پوچھتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پہلے کہو لا الہ، نہ باہر والا نہ اندر والا، کوئی خدا نہیں ہے۔ جب سب کا انکار کر سکتے ہو تب تم مسلمان بن سکتے ہو۔ اگر تم میں سماج سے لڑنے اور معاشرے سے محاذ آرائی کی قوت نہیں ہے تو جہاں ہو وہیں اچھے لگتے ہو، مسلمان بننے کی ضرورت۔ اس لیے کہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کو بہادر بننا ہے۔ لا الہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے
تو ناراض ہو جائے، کوئی مقابلے میں آتا ہے تو مقابلے میں آ جائے۔ پیغمبر کو خریدنا چاہا لوگوں نے، آپ کو سونا چاہیے، چاندی چاہیے، روپے چاہیے، پیسے چاہیے، لڑکی چاہیے، حکومت چاہیے، کیا چاہیے؟ پیغمبر نے آخری بات سب سے پہلے کہہ دی، کیا فرمایا؟ کہ تمہارے پاس دنیا کل کے پوری کائنات کی حکومت، یعنی آسمان اور زمین کی بھی حکومت ہو، اور میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں تبلیغ سے باز۔ یہ کیا کھلا چیلنج نہیں ہے؟ جب نہیں بکے تو جھکانے کی فکر ہوئی، جنگیں لا دی گئی، بدر، احد، خیبر، خندق، پیغمبر سے کتنا جنگ لڑی گئی، پیغمبر نے نہیں لڑی، پیغمبر سے لڑی گئی۔ تو اسلام کو قبول کرنا، خدا کو ماننا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پہلے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر موحد بکتا نہیں ہے تو اسے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا کتنا مشکل کام ہے۔ جناب بلال جب لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو انہیں کوڑے پڑتے تھے، جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے پتھر کی سل ان کے اوپر رکھ کر کے انہیں شکنجہ دیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا۔ آج ہم کتنی آسانی سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ معنی کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اتنا اونچا ہے کہ جب تک انسان میں ہمت نہ ہو، مردانگی نہ ہو، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری کائنات کے لیے چیلنج ہے۔ لہذا خدا غنی بالذات ہے، خدا کو عبادت نہیں چاہیے، لیکن اس نے ہمیں عقل دی ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں 360 خداؤں کا مجمع ہو، وہاں ایک خدا کی پرستش، ایک کی عبادت کا ہو، اس لیے کہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں نا، جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے اسی کو حق ملتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہو تو کہاں 360 اور کہاں ایک، مقابلہ نہیں ہو سکتا، جمہوری اعتبار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں بھی ایسے ہوں کہ اگر کوئی ماننے والا بھوکا ہو تو اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ آؤ، کچھ نہ ملے تو ہم ہی کو کھا لو، حلوے کا بت، کھجور کا بت۔ تو اب اپنے آپ کی خدمت اگر کوئی پیش کر رہا ہو تو اس سے اچھا خدا کون ہو سکتا ہے؟ تو کوئی ایک خدا کو ماننے جائے گا، لیکن جب سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں آواز لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہاری فلاح کے لیے آیا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں، میرا دین سلامت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں مسلمان بنانا چاہتا ہوں، تمہیں خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ خدا بنانے کا محتاج نہیں ہے، بٹھانے کا محتاج نہیں ہے، ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ تو خدا نے جو ہمارے لیے رہنما بنائے ہیں ان کا بھی مزاج وہی ہے جو الہی مزاج ہے۔ چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہوں یا ائمہ طاہرین ہوں، یہ نہ بنانے کے محتاج ہیں، نہ بٹھانے کے محتاج ہیں، نہ ماننے کے محتاج ہیں۔ یہ امام ہے، مانو تو امام ہے، نہ مانو تو امام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد چونکہ
بات یہاں تک آئی تھی کہ خدا نے انسان کو کرامت بخشی ہے، کرمنا بنی آدم. یہ لفظ آپ نے قرآن کے علاوہ لوگوں سے سنا ہوگا، اس لیے کہ مولا کائنات کا جب نام لیا جاتا ہے تو اصحاب اور مولا کائنات میں ایک فرق ہے کہ سارے اصحاب کے لیے لفظ رضی اللہ استعمال ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات کے لیے کرم اللہ وجہہ الشریف استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، یعنی ان کو سر بلندی عطا کی ہے. سر بلندی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ یہ سر کہیں نہیں جھکا. جب لوگوں نے پوچھا کہ سارے اصحاب رضی اللہ اور یہ کرم اللہ فرق کیا، حتیٰ فخر رازی نے بھی اس کو لکھا ہے. ہم اس روایت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے لکھا ہے لہذا اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ ان کو کرم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی غیر خدا کی عبادت یا سجدہ نہیں کیا. اور ایک واقعہ کیا مطلب؟ یعنی گڑا ہوا واقعہ بیان کیا کہ معاذ اللہ فاطمہ بنت اسد کے شکم میں جب آپ تھے اور فاطمہ بنت اسد غیر خدا کے سامنے معاذ اللہ نقل قول نقل کفر نماز وہ سجدہ کرنا چاہتی تھی غیر خدا کو، تو یہ اتنے بے چین ہوتے تھے پیٹ میں کہ وہ غیر خدا کو سجدہ، یہ ہمارے ہاں کی روایت نہیں ہے لیکن کرم اللہ وجہہ شریف کے ذیل میں یہ روایت لکھی گئی کہ کیوں انہیں کرم اللہ وجہہ کہا گیا، کہ پیٹ میں تھے تو بھی اگر ماں غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی تھی تو بے چین ہو جاتے تھے اور سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے. آئیے سے استفادہ کریں کہ یہ تو مان لیا کہ پیدا ہونے کے بعد ایمان قبول کرنا اور ہے، اور ماں کے شکم میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ماں کو بھی موحد بنانا اور غیر خدا کے سامنے سجدہ نہ کرنے دینا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی ایسے توحید پرست خدا واحد و یکتا کے ماننے والے کہ اگر ماں کے شکم میں بھی ہیں تو انہیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ماں بتوں کے سامنے جھکے. تو جو پیدائش سے پہلے ماں کا غیر خدا کو سجدہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ پیدائش کے بعد باپ کو کافر کیسے برداشت کر سکتا؟ اور کرم اللہ وجہہ شریف کی جو آپ نے وجہ بیان کی ہے کہ ایک لحظہ بھی انہوں نے غیر خدا کی عبادت نہیں کی، تو اب اگر ایمان لانے والوں کی فہرست بنے تو اس فہرست میں ان کو نہ رکھیے گا جو ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ 40 سال کے بعد ایمان لانا اور ہے ایمان کے ساتھ پیدا ہونا. آپ غور کریں، ہم جیسے مسلمانوں کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا بچہ 14 سال یا 15 سال کے بعد ایمان لایا ہے، 25 سال کی عمر میں اس نے ایمان قبول کیا ہے. آپ کہیں گے نہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ہم جیسے جاہل بے عمل کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان ہے، اور جو خدا کے گھر میں پیدا ہو، ہاں اگر خدا کے گھر میں اتفاقاً پیدا ہو گئے ہوتے کہ بھائی گئی تھی فاطمہ بنت اسد، وضع حمل ہو گیا، پیدائش ہو گئی اتفاق کے بعد،
خدا نے بھی اتفاق نہیں ہونے دیا. اگر عام راستے سے جاتی تو اتفاق بن جاتا. اسی لیے کعبے میں در 2 مرتبہ بنا, ایک جاتے ہوئے ایک آتے ہوئے, تاکہ کسی کو اس عظیم دعوت کو اتفاق کہنے کا موقع نہ ملے. اور استقبال کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا. آنا چاہیے تھا ابو طالب کو. 3 دن سے زوجہ غائب ہے, ابو طالب کو کوئی فکر نہیں. ابو طالب کیا, پورے مکے والوں کو فکر ہے. کوئی تالا توڑ رہا ہے, کوئی زنجیر توڑ رہا ہے, کوئی دروازہ توڑ رہا ہے, کچھ نہیں ٹوٹ رہا ہے. پورے مکے کو فکر ہے, ابو طالب کو فکر نہیں. لیکن ابو طالب کو معلوم ہے کہ بلانے والے نے مہمانی میں بلایا ہے, اور جو میزبان ہے وہ بہت معتبر میزبان ہے. پیغمبر آئے استقبال کے لیے. فاطمہ بنت اسد نے شکایت کی, بچے نے نہ آنکھ کھولی ہے اور نہ دہن کھولا ہے. یہ علی کی فضیلت ہے. اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی انہی لوگوں کا قبضہ تھا جن کی نمائندگی باہر تھی. اگر آنکھ کھولتے تو ان چہروں کے اوپر نگاہ پڑتی جن کو لوگ خدا مان رہے تھے. لہذا آنکھ بند رکھی. پیغمبر نے اس کی تصدیق کی, آواز دیتے, علی تم نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے, تو میں اس کے عوض میں اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کرتا ہوں. تم نے آنکھ بند رکھی تاکہ سب سے پہلے چہرے انور پیغمبر کو دیکھو, تو میں بھی اپنے علم کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. اور تم نے ماں کا دودھ تک نہیں پیا, صرف میرے لعاب دہن کے لیے. تو ادھر منہ کھلا, ادھر لعاب دہن علی میں منتقل ہوا. اب کہتے ہیں علی کچھ پڑھو. کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں, انجیل پڑھوں, زبور پڑھوں, قرآن پڑھوں؟ اور سب کچھ پڑھا. کتنا پڑھا یہ بات کی بات ہے, لیکن سب کچھ پڑھا. اور پیغمبر نے تصدیق کی کہ تم نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی, تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی, زبور داؤد سے بہتر پڑھی, اور قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. قرآن پڑھنا امت کے لیے فضیلت نہیں ہے. نہ جانے کتنے مدرسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, لیکن ایک فرق یاد رہے, نازل ہونے کے بعد پڑھنا اور ہے, نزول سے پہلے تلاوت کرنا اور ہے. صلوات پڑھے محمد والے. قرآن پڑھیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب نازل ہو جائے گا, ابھی نازل نہیں ہوا ہے, ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے, ابھی اسلام سرکاری طور پہ نہیں پھیلایا گیا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے, امت انہیں قرآن سکھائے گی جو اذل قرآن ہیں, شریک قرآن ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے جاتے جاتے فرمایا, میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم اور آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں, یونیورسٹی, اسکول, کالج, بغیر پڑھائے, بغیر تشریح کیے, بغیر توضیح دیے بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا, جوانوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب جب تک استاد نہ پڑھائے سمجھ میں نہیں آتی ہے.
تو جو خدا نے نازل کی ہے. قرآن نازل ہوا تھا امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے. آپ کسی بھی فرقے سے پوچھئے کہ تم کس کتاب کو مانتے ہو, سب کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کو ماننے والے 73 فرقوں میں تبدیل ہو گئے, سب قرآن کو مانتے ہیں. کیا قرآن کا یہ کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو تقسیم کر دے؟ قرآن تو آیا تھا مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے, انسانوں کو, آدمیوں کو, بندوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے. یہ تو دوا ریئیکشن کر گئی, جو کام کرنا چاہیے تھا اس کے الٹا ہو گیا. کا ڈوز تم نے غلط لے لیا. وہی دوا جو انسان کو مرض میں فائدہ کرتی ہے, اگر صحیح ڈوز نہ لیا جائے, ڈاکٹر کے ڈائریکشن کے مطابق اسے نہ لیا جائے تو وہی نقصان کر دیتی ہے. قرآن نے فائدہ نہیں پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اکیلا نازل نہیں ہوا ہے, قرآن کے ساتھ قرآن پڑھانے والا بھی آیا ہے. پیغمبر نے قرآن کو یتیم نہیں چھوڑا. اگر قرآن ویسے سمجھا جاتا جیسے خدا سمجھانا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ کے امت واحد ہوتی, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے امت نے اپنی ذہنیت کا استعمال کیا, اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. اور یہ دونوں سے اگر متمسک رہو گے, میں 2-4 بات جانتا ہوں, آپ اس کی تصدیق کریں گے. اگر اس حدیث کو مانتے ہو تو اہل بیت کی ہدایت بھی ماننا پڑے گی, یا پھر حدیث کا انکار کر دو کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان دونوں سے اگر تم متمسک رہو گے, ان کے پیچھے چلو گے, ان سے ہدایت حاصل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اس کی مزید وضاحت کی تھی کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں, یہ الگ الگ نہیں ہوں گے. یعنی حتی یرد علی الحوض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حوض کوثر پہ الگ ہو جائیں گے. جب اتنے دن الگ نہیں ہوئے تو بعد میں کیا الگ ہوں گے؟ یعنی یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جائیں. جب پیغمبر نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں الگ نہیں ہوں گے, تو آج امت اسلامی کو فکر نہیں ہے کہ پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی تھی, وہ ایک چیز کہاں گئی؟ میں نے آپ سے عرض کیا, یا تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, راحت بالکل آرام سے. لیکن اگر حدیث کو صحیح مانا ہے تو قرآن تو ہر گھر میں ہے. مسلمان کیوں غور نہیں کرتا کہ جب قرآن موجود ہے تو اہل بیت کی کوئی فرد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر گئے تو قرآن ہے اور علی ساتھ میں, علی گئے تو قرآن ہے حسن ساتھ میں, حسن گئے تو قرآن ہے اور حسین ساتھ میں, اور حسین نے نو کے نیزہ پر چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ میرے نانا نے کہا ہے یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. یعنی دشمن میرے سر و تن میں تو جدائی کر سکتا ہے, لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں کر سکتا. شمر میرا سر تن سے جدا کر سکتا ہے, لیکن مجھے قرآن سے الگ. پوچھتے ہیں فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي, میرا خون کیوں بہا رہے ہو, مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟
کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حرام کو حلال کرے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرے تو اسے مارا جا سکتا ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو یزید تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا شراب کو اسلامی شراب کے عنوان سے پیش کر رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ جا کے اسے قتل کرو، اس لیے کہ وہ شراب کو جائز کر رہا ہے۔ میں نے حرام کو حلال نہیں کیا ہے، اس نے محارم کے ساتھ نکاح کیا ہے، ماں اور پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ تم اسے کچھ نہیں کہتے ہو، فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، میرا خون بہا رہے ہو۔ اچھا میں تمہیں رسول کی یاد دلا دوں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام مظلوم نے ہر وہ طریقہ جو خدا اور رسول کی یاد دہانی کا سبب بنے اسے اپنایا تھا۔ حتیٰ علی اکبر کی اذان، امام حسین کیوں بھیج رہے ہیں علی اکبر کو میدان میں؟ تاکہ رسول کی یاد آ جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اذا اشتقنا نظرنا الیہ۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ یہ باپ بیٹے کی محبت نہیں ہے، یہ نانا کی تصویر، نانا کی شباہت، نانا کی شکل کا احترام ہے۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ جو فرما رہے ہیں بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، آپ کو روایت معلوم ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے، ایک روایت ہے کہ بڑی مشکل سے اجازت دی ہے، اور اجازت دینے کے بعد آپ نے تمام پیغمبر کے تبرکات کو جناب علی اکبر کے جسم کے اوپر سجایا ہے، سر پہ امامہ باندھا، دوش پہ عبا ڈالی، تلوار بھی رسول اللہ کی دی اور روانہ کر دیا، اور دعا کر رہے ہیں پروردگار گواہ رہنا کہ تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار، گفتار اور کردار میں تیرے رسول سے اس وقت سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس کے بعد علی اکبر جب چلے ہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے چلتے چلتے کوئی گر گیا، گھوڑا موڑا۔ بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے۔ فرمایا میرے لال اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارے پیچھے نہ آؤں گا، لیکن ایک کام کرنا، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ حسین کا چاند شام کی بدلیوں میں گھر گیا۔ جنگ کی داد شجاعت دی، لڑنے کے بعد حسین کی خدمت میں آئے، بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ان لائنوں کو بتاتا کہ ہاشمی شجاعت کیا ہے۔ حسین سے علی اکبر نے کوئی چیز مانگی تھی، کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے سو۔ زبان کا تبادلہ ہوا، روایت کہتی ہے علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، آقا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ کہا میرے لال جاؤ، خدا حافظ، نانا رسول اللہ تمہارے منتظر ہیں، حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی علی اکبر واپس گئے، اور جانے کے بعد جو معرکہ کیا ہے وہ بالکل تاریخ میں ثبت ہے، اور انتہائی شجاعت کے ساتھ۔ معلوم ہے دشمنوں نے کیا کیا؟ ایک شقی آگے بڑھا اور اس نے علی اکبر کے سینے کو نشانہ کیا۔ علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دیں
اب گھوڑا علی اکبر کو فوج کے درمیان سے لے جانا چاہتا ہے، لیکن چاروں طرف فوج ہے، جس طرف بھی وہ گھوڑا لے جاتا ہے لوگ تلواروں سے وار کر رہے ہیں۔ قطعوہ اربن اربا، تاریخ کہتی ہے علی اکبر کے ٹکڑے 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 ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز کان سے ٹکرائی، یہ نہیں کہا میرے بابا آپ میری مدد کے لیے آئیے، ایک جملہ مقتل میں گونجا، یا ابتا علیک منی السلام، اے میرے بابا ہمارا آخری سلام قبول ہو۔ باپ نے یہ آواز سنی، آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، کائنات میں اندھیرا چھا گیا۔ حسین علی اکبر کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لاشوں میں الجھتے ہوئے، گرتے ہوئے، آواز دیتے کیا علی اکبر تم ہو؟ کیا تم علی اکبر ہو؟ اعضاء و جوارے بکھرے ہوئے ہیں، سر بکھرے ہوئے ہیں، جسم بکھرے ہوئے ہیں، ان میں علی اکبر کو ڈھونڈنا۔ ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے باپ ایک ایسی منزل کے اوپر پہنچا جہاں جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ میرے لال تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا سینے میں برچھی رہ گئی ہے۔ حسین نے آستین الٹی، زخم میں ہاتھ ڈالا، آستین الٹ کے زخم میں ہاتھ ڈالنے کے بعد نیزے کی انی کو پکڑ کے جنبش دی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اب جو برچی نکالی ساتھ میں کلیجہ بھی باہر آ گیا، خون کا فوارہ نکلا، علی اکبر کی روح نکل گئی۔ حسین جو صبح سے اب تک لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے، اپنے جوان لال کا جنازہ اٹھانا چاہا، لیکن اب نہ کمر جواب دے رہی ہے، نہ ہمت حوصلہ دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ لاش کو رکھا، پھر اٹھانا چاہا، لیکن بڑھاپے نے ساتھ نہ دیا۔ خیمے کی طرف رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں میری مدد کرو۔ مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے ہاشمی بچے آئے ہوں، لیکن ایک بات ضرور ملی ہے، ایک بی بی چادر میں لپٹی ہوئی بین کرتی ہوئی مقتل میں آ گئی۔ حسین نے لاش علی اکبر کو جلتی زمین پہ رکھا، زینب واپس جاؤ، ابھی غیرت دار حسین زندہ ہے، میں آواز دوں گا مولا زینب کو آنے دیجئے، انہوں نے پال کے جوان کیا ہے، اٹھانے میں مدد کر سکتی ہیں، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی۔ آقا آپ کی غیرت کو سلام، ارے ابھی زینب پردے میں ہے، آ جانے دیجئے۔ اس وقت کیا ہوگا جب خیمے جل رہے ہوں گے، سروں سے ردائیں چھن رہی ہوں گی، بیویوں کو درے لگائے جا رہے ہوں گے، بیویاں آواز دے رہی ہوں گی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے خوشنود نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما،
پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراج کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کے فہرست میں شامل فرما، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ